دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ کسی قوم کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے قوم کی جان کی حفاظت، ایک ہے اس کے مال کی حفاظت، اور ایک ہے اس کے ایمان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت بھی ضروری، مال کی حفاظت بھی ضروری، ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے، مگر جس کی اہمیت زیادہ ہو اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص سب کام نہیں کر سکتا۔ دیہات میں کہا جاتا ہے کہ ایک چنا بھاڑ، کیا بولتے ہیں بابا، ایک چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ ایک طبقے سے سب کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ ایک گروپ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے ہر انسان کو ہر خوبی سے نہیں نوازا ہے۔ کسی کے اندر طاقت و قوت ہے تو شعور نہیں ہے، جسم موٹا ہے تو اتفاق سے دماغ بھی موٹا ہے۔ کسی کے پاس دماغ بہت تیز چلنے والا ہے مگر اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے مگر اس کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ الگ الگ انسانوں کے پاس الگ الگ چیزیں اللہ نے رکھی، اس میں بہت ساری حکمت ہے، مگر ایک حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی شخص کو سب خوبیاں نہیں دے دی تاکہ کوئی سرفرا یہ نہ کہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایک بادشاہ کو بھی اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اسے موچی کا محتاج بنایا۔ جوتا خود نہیں بنائے گا، جوتا کے لیے وہ موچی کا محتاج ہے۔ کیسا بادشاہ؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب خدا کے محتاج ہو، صرف ایک ذات خدا کی ہے جو بے نیاز ہے، اس کے علاوہ سب اس کے محتاج ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ علامہ صاحب ہوں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے سماج کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر صاحب ہوں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، پیسے والے ہوں نہیں کہہ سکتے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، اللہ نے ایک کو دوسرے سے جوڑ رکھا، ایک کی عقل، ایک کی دولت، ایک کی طاقت، جب سب اکٹھا ہو جائے تو سماج کی حفاظت ہو۔ عالم اپنے علم کے ذریعہ، دولت مند اپنی دولت کے ذریعہ، ڈاکٹر اپنے فن کے ذریعہ، انجینئر اپنی معلومات کے ذریعہ، قوم کا سیاسی رہنما اپنی دور اندیشی کے ذریعہ، جب قوم کی حفاظت کا قدم یہ اڑن دستہ آگے بڑھائے گا تو رب قدیر کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور قوم کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب لوگ قوم کی حفاظت نہ کر لیں، امپاسبل، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، مولانا ہی تو بولتے ہیں تو آپ بولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اگر یہ بولنا بند کر دیں تو آپ بھی بولنا بند کر دیں گے۔ اگر آپ اذان کے لیے بولتے ہیں تو یہ علماء کے ہی بولنے سے آیا ہے۔ اگر آپ محفل میں ماشاءاللہ بولتے ہیں تو وہ بھی انہی کے بولنے سے بولتے ہیں۔ اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے خدا کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو بھی انہی کے بولنے سے ہی بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مزاج بدلا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بدل لیں، یہ تو ہو نہیں پائے گا، مگر جتنا ضروری ہے اتنا تو بدل لیجئے۔ کیا ڈاکٹر کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غریبوں کا مفت میں علاج کرنے کا جذبہ پیدا کرے؟ قوم کے پیسے کو چوس چوس کر کے بلڈنگیں بنانے پر جو لوگ تلے ہوتے ہیں، کیا انہیں قوم کا درد نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ ایک غریب ڈاکٹر، ایک غریب بیمار، کیا ڈاکٹر
اس کی غربت کا لحاظ کرتا ہے؟ ایک انجینئر نقشہ بناتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کا بھی نقشہ بنانے آتا ہے، تو فیس کے علاوہ اگر پٹرول خرچ کرتا ہے تو آنے جانے کا پٹرول بھی لیتا ہے، پٹرول کا خرچہ لیتا ہے۔ لائر اگر ایڈوکیٹ بن گیا ہے، وکالت کرتا ہے، تو وہ فیس لیتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ علماء ہیں، چونکہ یہ ہمدردی زیادہ ظاہر کرتے ہیں تو یہ آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں یہ لوگ بہت دقیانی اسی لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کی سوچ بڑی پرانی ہے، یہ بہت پرانی ذہنیت کے مالک ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھیے کہ اگر کوئی قوم اگر دولت سے عزت دار ہو جاتی تو نہ جانے کتنے ذلیل قسم کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو سماج میں نہایت پست درجہ سمجھے جاتے تھے 10 منزلہ بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کرش ٹائٹ کر کے بائک سے یہاں سے وہاں تک گھوم لو، موج مستی کر لو، یہی دنیا ہے، یہی ترقی ہے۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ صبح سے شام تک مریضوں کو دیکھ لیا جائے، اس کا علاج کر دیا جائے، فیس دے کر کے وہ چلا جائے، اپنے گھر میں آرام سے سویا جائے۔ علماء یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمارے لیے ہر طرح کی سہولت کا سامان فراہم ہو، ہم پہنچیں، ہمارے ساتھ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، ہم تقریر کریں اور چلے آئیں۔ یہ سب ہے۔ کیا اس سے قوم کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے قوم کا معیار بلند ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ کو وقار مل سکتا ہے؟ آپ کو عزت مل سکتی ہے؟ بہت سوچا تو کہتے ہیں سیاست میں آنا چاہیے تاکہ ہم کو عزت ملے۔ اس وقت 57 ملک ہیں پوری دنیا کے اندر مسلم کہے جانے والے، مگر کیا حشر ہے آپ دیکھ لیجئے۔ دولت قوم مسلم سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ رب قدیر نے سونے کے پہاڑ دے دیے ہیں، دولتوں کا انبار ہے، روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے۔ کون کہتا ہے یہ غریب؟ کون کہتا ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ابھی اگر الیکشن ہو اور بامبے سے ان کو 50 ووٹر بلانا ہو اور آنے کے لیے وہ نہ تیار ہو، ان کے پاس ٹائم نہ ہو، تو پردھان ان 50 کے لیے فلائٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے اور فلائٹ میں لے کر کے آئے گا۔ 5 سال کی گدی کے لیے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا۔ میرے علاقے میں خلیل آباد کی طرف سے ایک صاحب ابھی الیکشن لڑ رہے تھے، الیکشن سے پہلے انہوں نے میرے پاس کسی کے ذریعہ یہ بات پہنچائی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں الیکشن سے پہلے نہیں ملوں گا، الیکشن کے بعد اگر وہ ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، ہاں میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے گا۔ انہوں نے فلاں جگہ سے الیکشن لڑا، اتنے کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے اور ان کی شکست، وہ سارا پیسہ پانی میں چلا گیا۔ اس علاقے میں اگر آئے ہوئے ہیں تو گورکھپور سے لے کر کے لکھنؤ تک ایک بھی مسلم ایسا کالج نہیں ہے جہاں پر ہمارے بچے لائر بن سکیں۔ ایک بھی ایسا کالج نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جائے۔ گورکھپور سے لکھنؤ تک ایک بھی مسلمانوں کا کالج نہیں ہے کہ جہاں پر ان بچوں کو انجینئر بنایا جا سکے۔ ایک بھی ایسا کالج نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بی اے ایم اے شاندار طریقے سے پاس کر کے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا نام لکھا لیں۔ وہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ دوڑا لیجئے نظر، ایک بھی لا کالج نہیں، ایک بھی میڈیکل کالج نہیں، ایک بھی سائنس کالج نہیں ہے، ایک بھی ایسا دارالعلوم نہیں ہے یہاں سے لے کر کے لکھنؤ تک کہ جس میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم ہوں
اور قوم کے ان بچوں کو وہاں زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ میں نے کہا ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ آپ بہت سارا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر دیجئے، اختر حسین قادری کی یہ التجا ہے، سن لیجئے، قوم کو ترقی ملے گی، قوم کو وقار ملے گا، قوم کو عزت ملے گی، قوم کا روب و دبدبہ قائم ہوگا، قوم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، قوم کے اندر دولت آئے گی۔ لکھنؤ سے لے کر کے گورکھپور کے اندر ایک بھی ایسا کالج نہیں ہے، کوئی ایک کالج بنوا دیں، وہ جیتیں گے، ان کا نام 5 سال ہوگا۔ یہ کالج اگر بنوا دیں گے تو جب تک کالج قائم رہے گا ان کا نام روشن رہے گا۔ کیا کہنا، یہ کام ان سے کہہ دیجئے کر لیں۔ مگر ہماری قوم کی سمجھ میں کام کی بات نہیں آتی ہے۔ یہ نوجوان جو ابھی سننے کے لیے آئے تھے اور اٹھا کر کے بائک چلے گئے، وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کی نعت نہیں سنی گئی۔ آپ زیادہ سمجھتے ہیں نعت کے اشعار کی، یہ علماء سمجھتے ہیں۔ آپ کو زیادہ لذت ملتی ہے کہ ان کو ملتی ہے۔ آپ آتے ہیں صرف لذت نفس کے لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے نفس خوش ہو جائے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے، چاہے اس کا مطلب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوا تو چلو جلدی سے بائک اٹھاؤ۔ ایسے لوگوں پر اگر پولیس کا درہ پڑے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو قوم صرف اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اسٹیج سجائے، اس قوم کو اسٹیج سجانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسے اسٹیج سجانے کا حق ہے جو قوم کی تعمیر کا مزاج دیتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ۔ ان سے اگر کہا جائے کہ یہ پڑھو، یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان سے کہا جائے انگلش کتاب خرید کر کے انگلش میں پڑھو، دینی کتابیں انگلش میں ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے۔ ان سے کہا جائے ہندی میں کتابیں ملتی ہیں اسلامک ٹاپک پر، اسے پڑھو، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ان سے کہا جائے بیٹھ کر کے 6 گھنٹے کیرم بورڈ کھیلو تو یہ کھیلیں گے۔ ہر وہ کام کریں گے جس میں قوم کی تباہی ہو، اور کہیں گے کہ قوم ترقی نہیں کر رہی ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ پڑتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آپ غور کیجئے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے آپ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو گئے ہیں وہ کتنا سمجھتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے قرآن کے کس بارے میں ہے۔ بہت مشہور آیت کریمہ، سب لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ بتائیے کس بارے میں ہے، کس بارے میں ہے، کس بارے میں ہے۔ اب پہلے یہ لوگ سمجھ لیں، آپس میں مشورہ کر لیں، ادھر کے لوگ کچھ کریں، ادھر کے لوگ، اور اگر مولانا لوگ یہی کریں تو کہیں گے مولانا لوگ اپنے نہیں متحد ہیں تو ہم کہاں متحد ہوئیں۔ اور یہاں ایک مسئلے میں دیکھیے 2 طرف ہو گئے، کوئی کہہ رہا اس بارے میں، کوئی کہہ رہا اس بارے۔ جو میں نے پڑھا کس بارے میں ہے، کس بارے میں ہے؟ ہاں چلو پاس ہوئی گا۔ کس بارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ جو میں نے پڑھا ذرا پھر سے پڑھ کر کے پوچھتا ہوں، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے پھر سے پڑھتا ہوں، آپ بتائیے گا، فوراً بول دیجئے گا کس پارے میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، کس پارے میں ہے؟ دیکھیے کتنے ہوشیاری سے بول رہے ہیں، مگر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں 30ویں پارے میں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے کسی پارے میں نہیں، پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں اپنی بات کو منوا لوں گا، اور یہ میرے خلاف نہیں جائیں گے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ان کو مجھ پر اعتماد ہے، مجھے ان پر اعتماد ہے۔ کیا بات ہے، الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ قوم کے لیے معتمد ہوتے ہیں۔ بے شک، واہ واہ۔ ہم غلط نہ مسئلہ بتاتے ہیں نہ غلط بات بتاتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ کہہ کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں 30ویں پارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اسی کو میں ذرا پھر سے پڑھتا ہوں، پھر بتائیے گا کہ یہ کس پارے میں ہے۔ اور میں ان حضرات کی نہیں بلکہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ بتائیے دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ میں نے جو پہلے پڑھا تھا کیا بعد میں جو میں نے پڑھا ویسے ہی پڑھا ہے؟ میں نے پہلے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے کہا تیسرے پارے میں ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، اور آپ پڑھتے اذا جاء، یہ اذا تو ہے ہی نہیں ہے قرآن کریم میں، تو آپ جو پڑھتے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ہم نے جو پڑھا ہے یہ قرآن میں ہے۔ ابھی آپ کو ایک آیت کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے جسے اپنے رب کے کلام کو پڑھنے کا شوق نہ ہے؟ واہ واہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ جو پڑھتے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور اگر آپ مسجد میں گئے اور آپ نے طرح نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ کیا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا نہ جانے کیسا زاویہ ہوتا ہے۔ میں ایک بار گیا کلکتے، آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، نماز تراویح کے لیے اتفاق سے میں ایک مسجد میں چلا گیا، 5 منزلہ مسجد، پوری مسجد بھری ہوئی، جا کر کے میں دوسری صف میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد بھی جب تراویح کے لیے امام صاحب آگے بڑھے میں بھی تراویح کے لیے آگے، اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور کیا پڑھا ذرا سن لیجئے، انہوں نے اپنی ابتدا کی تو یوں کہا اللہ اکبر، جو میں نے پڑھا آپ نے سنا نا؟ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے ان سے آپ پوچھئے اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا اللہ اکبر، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز کی ابتدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے حضرت ہم نہ ہی جانی تھے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جس کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہ معلوم ہو، جس کو خدا کی بارگاہ میں اپنی بات رکھنے کا سلیقہ نہ معلوم ہو، جس کو خدا کے کلام کو پڑھنے کا سلیقہ نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، نہ اس قوم کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، حضرت لوگ 1400 سال پرانی ہی بات بتاتے ہیں۔ مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی نور اللہ مرقدہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، میرٹھ کے رہنے والے تھے، اور تقریباً 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے، 30 زبانوں میں وہ خطاب فرماتے تھے۔ یورپ و امریکہ کا انہوں نے دورہ کیا، بر صغیر ایشیا یورپ کا انہوں نے دورہ کیا، اور پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں 70,000 غیر مسلموں نے اسلام کے دامن میں پناہ لی، 70,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ایک موقع پر آپ کیپ ٹاؤن افریقہ کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں ایک بہت بڑے آئرلینڈ کے ڈرامہ نویس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ یہاں موجود ہے۔ مبلغ اسلام نے اس کا نام سن رکھا تھا، اور اس نے بھی مبلغ اسلام کا نام سن رکھا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا مبلغ اسلام کے پاس، کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ کی اسپیچ بہت شاندار ہے، آپ اسلامی اسکالر ہیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مبلغ اسلام نے قاصد سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ملاقات ہوگی، فلاں دن ہوگی، فلاں مقام پر ہوگی۔ کیپ ٹاؤن میں آئرلینڈ کے اس ڈرامہ نویس نے، جس کا نام جارج برنارڈ شاہ آتا ہے تاریخ میں، اس سے ملاقات کا وقت متعین ہو گیا، اور جب آپ اس سے ملاقات کے لیے قیام گاہ پر گئے، اس نے اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، مبلغ اسلام نے اس کی باتوں کا جواب دیا، اور پھر اس نے ایک سوال کیا۔ اپنے سوال میں وہ کہتا ہے مولانا آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے، جو رسول پاک کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نبی کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت و جہنم کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ مبلغ اسلام نے فرمایا بے شک جنت اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ اب اس جارج برنارڈ شاہ ڈرامہ نویس جو آئرلینڈ کا بہت مشہور ڈرامہ نویس تھا، اس نے کہا مولانا
ہم کو قرآن سے ثبوت مت دیجئے گا، حدیث سے ثبوت مت دیجئے گا، اس لیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ مسلمان کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات رکھیے گا، مجھے آپ عقلی طور پر سمجھائیے، سائنٹیفک سسٹم سے سمجھائیے، کیا جنت ہے اور جہنم ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے؟ اور کہہ دیا ہم قرآن سے جواب نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب قرآن مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کی دلیل پیش کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ آپ ہم کو بتائیے کہ اگر جنت ہے تو کیسے ہے، کہاں ہے اور کیسے جنت کا وجود ہے، اور جہنم اگر ہے تو ہمیں سمجھائیے کہ جہنم کیسے اللہ نے موجود کر دیا، وہ بنائی ہوئی وہ موجود ہے۔ یہ جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، ہم کو سائنٹیفک سسٹم سے سمجھائیے۔ آپ میں سے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، فزکس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہوں، سائنس کے اسٹوڈنٹ سے ان سے اگر پوچھ لیا جائے تو میرے خیال سے وہ بھی بغلیں جھانکتے نظر آئیں گے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی سے جب یہ سوال ہوا اور اس جارج برنارد شاہ جیسے دانشور جو اپنی قوم کا دانشور مانا جاتا تھا، اس نے یہ سوال کیا علامہ عبدالعلی میرٹھی سے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ہم کو آپ پروف کیجئے تب ہم مانیں گے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے ایسا شاندار جواب دیا کہ اس نے برجستہ کہا کہ اگر آپ ہی جیسے اسلام کی تبلیغ کرنے والے خطبہ اسپیکرز رہ گئے تو میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ آئندہ پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ یہ اس شخص نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا جس نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ ایک عالم دین کی پیاری گفتگو کو سن کر کے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایسا بڑا دانشور مبلغ اسلام جو پوری دنیا میں جا جا کر کے ہر قوم کے درمیان دین کی تبلیغ کر رہا تھا، اس نے اپنی اسپیچ میں کہا، لوگ کہتے آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تو تم بھی وہی کرو گے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اب تمہاری شان یہ ہوگی، تمہارے بارے میں بھی اعلان کر کے کہا جائے گا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا کے گھوڑے ہم نے۔ تو آگے نہیں، پیچھے بڑھو، پیچھے چلو، پیچھے چلو، مصطفیٰ کے صحابہ کے کردار کو اپنا لو، خدا کی قسم یہ زمین بھی تمہاری ہوگی، آسمان بھی تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی محمد سے وفا، کانفرنس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رفیقان محترم، بہت دور بات چلی گئی، آپ کے مزاج کے مطابق میں گفتگو تھوڑی سی کر رہا تھا۔ میں جب گیا کلکتہ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے کہا اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی ایسے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے ہم کو معلوم ہے، حضرت لوگ بتائے دینے تب بولت اور نہ ایک میں پھنس چکے ہو، سب جنی کہے 30ویں پارہ میں، مگر وہ کہیں نہیں ہے، آپ ایک میں فیل ہو چکے ہیں اور سن بٹا بھیلی کا نمبر پا چکے ہیں، اس لیے اب آگے کے لیے زیادہ کوشش نہ کی جائے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے، یہ مدرسے، یہ دارالعلوم، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، یہ جامعات، یہ دنیا بھر کے اندر انسٹیٹیوٹ جو چل رہے ہیں، یہ علماء، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ طلباء، ان سب کو اگر اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلے انہیں اپنے اللہ و رسول کے پیغام کو اپنا کر کے اپنی زندگی کا لازمہ بنا کر کے قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ قوم اگر بچے گی تو اللہ کے کرم سے بچے گی، ملت اگر بچے گی تو رسول پاک کی عنایت سے بچے گی، اور رسول پاک کی عنایت اس وقت ہوگی جب ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا دیا جائے۔ بے شک انہوں نے پڑھا اللہ اکبر، 2 رکعت تو میں نے پڑھ لی، مگر جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے بغل والے ایک نوجوان لڑکے سے کہا جو بغل میں کھڑا تھا کہ دیکھو بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کرے کہ اللہ اکبر، دونوں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فرق ہوا نا؟ اللہ اکبر اور ایک کیا؟ اللہ اکبر، فرق ہوا نا؟
وہ پڑھ رہے تھے تو میں نے جب نوجوان سے کہا تو اب 4 رکعت پوری ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں جناب جو بغل میں کھڑے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کیا یہ نماز حرام ہو گئی؟ اب اس نے اپنے انداز میں کہا تو میں تو کچھ نہیں بولا, لیکن اب اتفاق سے میں دوسری سب میں تھا, پیچھے بہت بڑی لمبی چوڑی مسجد 5 منزلہ, میں پیچھے سب کو چیر کر کے جانا اپنے لیے تکلف میں پڑھنا سمجھتا تھا. جاؤں تو کیسے, نکلوں تو کیسے؟ بادل ناخواستہ جبر و اکراہ کے ساتھ 20 رکعت میں نے کسی طرح سے پوری کر لی. اور اس کے بعد میں جب انہوں نے وتر کی نماز شروع کی تو تیسری رکعت میں جب قل واللہ پڑھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کان ہاتھوں تک لے جاتے ہیں اور لا کر پھر وہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, تو وہ بجائے ہاتھ کانوں تک لے جا کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنے کے وہ فوراً رکوع میں چلے گئے. ایسا ہو جاتا ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, چوک ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے. اب وہ رکوع میں چلے گئے. اب جب وہ رکوع میں گئے تو پیچھے سے ایک صاحب نے لقمہ دے دیا. جب انہوں نے لقمہ دیا تو انہوں نے لقمہ لے لیا اور پھر کھڑے ہو گئے, پھر دعائے قنوت پڑھے. اب تو میرا پارا گرم ہو گیا, بالکل برداشت کی قوت جواب دے گئی. اور جو ہی انہوں نے سلام پھیرا, اجنبی آدمی مگر بھری مسجد میں نے زور سے کہا کسی کی نماز نہیں ہوئی, پھر سے نماز پڑھی جائے. جو ہی میں نے یہ آواز لگائی, اجنبی آدمی سب میری طرف دیکھنے لگے, یہ کیا ہو گیا, یہ کون صاحب ہیں؟ تو اب لوگ کھڑے ہیں, جا رہے تھے لوگ نفلیں پڑھنے کے لیے, لیکن جو ہی میں نے یہ آواز لگائی کسی کی نماز نہیں ہوئی, پھر سے نماز پڑھی جائے. اتنے میں ایک بوڑھے صاحب کہتے ہیں کیوں نماز نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میں ابھی بتا دوں یا بعد میں بتاؤں نماز پڑھنے کے بعد؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی بتائیے. میں نے کہا ابھی سن لیجئے. میں نے ان کو وجہ بتا دی کہ نماز نہیں ہوئی. آپ لوگ بتائیے کیوں نہیں ہوئی؟ اور جب بائک پھٹ پٹائیا لے کے بھاگے ہیں نا, یہ قوم کی ترقی کا سامان فراہم کریں گے؟ یہ قوم کو بدنام کرتے ہیں. جو معاشرہ جہالت کا پھلندہ بن جائے. ابھی کل رات میں بہرائچ شریف میں بچوں کی دستار بندی ہوئی اور جو ہی پگڑی باندھی, ابھی پگڑی باندھ ہی رہا تھا کہ مارے خوشی میں کچھ کم بختوں نے ایسی ادھم مچائی کہ پٹاخہ چھوڑنا شروع کیا. میری زندگی کا پہلا اتفاق, پہلی بار میں نے یہ منظر دیکھا کہ بچوں کی حفظ کی دستار ہو رہی ہے اور اس کے احباب آ کر کے جلسے کے اندر پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد میں بہت سخت برہم ہوا. میں نے کہا صلاۃ و سلام پڑھ لو چلو. ایسی جہالت بھری دنیا میں اختر حسین رہنے کے قابل نہیں ہے. میں جب سلام پڑھ کر کے دعا کر چکا, ایک بوڑھے صاحب آئے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, حضرت غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, کچھ بیان کر دیجئے, بہت دور سے ہم نے ارمانوں سے آپ کو بلایا ہے. پھر میں نے تھوڑی دیر گفتگو کی اور ان کو کچھ سمجھایا. جو قوم جہالت کی ایسی پستی میں ہو اس کی حفاظت صرف تقریروں سے نہیں ہو سکتی ہے. قوم کی حفاظت کے لیے ہر فرد کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا اور قوم کے اندر جتنے باشعور لوگ ہیں ان سب کو اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر کے قوم کے لیے قربانی دینی پڑے گی. جب قوم کے لیے آدمی قربانی دے گا تو رب قدیر ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا. کیا کہنا ہے؟ بتائیے نماز نہیں ہوئی یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں, دلیل آپ دیجئے کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہیں گے حضرت ہم کہاں جانے, اور ابھی دکان پہ بیٹھ کر کے عالم کے خلاف تبرہ کرنا ہو تو 4 گھنٹہ بیٹھ کے کریں گے. مولانا لوگوں نے یہ خراب کر دیا, مولانا لوگوں نے اختلاف کر دیا, ارے بھائی ہم لوگ مل کے رہتے تھے, انہوں نے آ کر کے ایسا کر دیا. یاد رکھو قرآن کریم فرماتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر, بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. طہارت اور نجاست یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی. عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پڑھا ہوا بے پڑھا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. ایک انجینئر اور غیر انجینئر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر ایک غیر ڈاکٹر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مگر سماج کا ایک طبقہ کہتا ہے سنی ہو چاہے وہابی سب برابر. واہ واہ, ایک عالم غیر عالم برابر نہیں, قرآن کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا. قرآن کریم ارشاد فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير, کیا بینا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے
طہارت اور نجاست یہ برابر نہیں ہو سکتی تو بتائیے ایمان اور کفر کیسے برابر ہو جائے گا؟ مگر ایک طبقہ کہتا ہے، یہ مولانا لوگ لڑاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے مسئلہ تو کہتے ہیں ہم لوگ کہاں جانی، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ نہیں۔ نابینا، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ اگر ابھی یہاں کے جتنے ہائیلوجن، جتنی یہ لائٹیں ہیں، سب اچانک بجھ جائیں تو کوئی کسی کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرے میں دکھتا نہیں ہے، اجالے میں دکھتا ہے۔ علم روشنی ہے، جب علم رہے گا تو دکھے گا، اور علم نہیں رہے گا تو نہیں دکھے گا۔ اب جو نہیں دیکھتا ہے وہ نابینا کی طرح ہے، جو دیکھتا ہے وہ بینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر اندھا آدمی آپ کے چوراہے پر جانا چاہے، آپ کے اس گھنگٹا چوراہے پر چائے پینے کی خواہش ہو تو اب وہ کسی بینا کو تلاشتا ہے، باؤ کہاں جاتے ہو؟ اب جا رہے ہیں ہم بھی تھوڑا سا، باؤ مہوک لیا چل، ارے میں پیدل چل، تورے پیچھے میں ہوں چل ہوں۔ اب ہوت کا اس کے بعد میں اس بینا کے پیٹھ پر پیچھے ہاتھ رکھ کر کے وہ نابینا چلتا ہے۔ بتائیے ایسے چلتے کہ نہیں چلتے؟ نابینا بینا کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اب وہ چلتے ہیں، وہ بینا جدھر جاتا ہے اسی طریقے سے یہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آنکھ والا ہے، وہ جدھر لے کے جائے گا مجھ کو ادھر ہی جانا ہے۔ تو بینا کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کے نابینا اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور یہاں جاہل چاہتا ہے کہ میں آگے آگے چلوں اور یہ علم والا میرے پیچھے پیچھے چلے۔ جب نظام یوں بگڑے گا تو قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ نابینا پیچھے رہتا ہے، بینا آگے رہتا ہے، اور نابینا بینا کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اس کا دامن پکڑ کر کے پیچھے سے چلتا رہتا ہے، اور اگر لاٹھی پکڑ لیا ہے بینا نے تو نابینا کو وہ ڈنڈا پکڑا دیتا ہے، اب وہ نابینا اس ڈنڈے کے سہارے آگے چلتا ہے۔ مگر ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو بے پڑھا لکھا قوم میں ہے، اگر پیسہ ہے تو چاہے گا کہ یہ عالم میرے پیچھے چلے، مفتی میرے پیچھے چلے، یہ قاری میرے پیچھے چلے، اور اگر نہیں چلے گا تو رہنے نہیں دوں گا۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ قوم کیسے محفوظ رہ سکتی ہے کہ جو نابینا کو اپنا رہنما بنائے اور بینا کو اپنے پیچھے لے کے چلنے کی تمنا ظاہر کرے؟ بتائیے نماز کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو بتا کے جانا پڑے گا، بہت قابل بنتے ہیں نا لوگ۔ بتائیے نماز کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم 25 سال سے نماز پڑھی تھے اور پتہ چلا نماز کے ایک مسئلہ نہیں معلوم، ایک نماز کا مسئلہ نہیں معلوم۔ برا مت مانیے گا، یہ جنرلی بات میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ میں نے جب کہا کہ نماز کسی کی نہیں ہوئی، ایک بوڑھے صاحب نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ابھی بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجئے۔ میں نے کہا سن لیجئے، جب وہ رکوع میں چلے گئے تھے تیسری رکعت میں بغیر دعائے قنوت پڑھے تو اب ان کو پھر واپس نہیں آنا چاہیے تھا، آخر میں سجدے سہو کر لیتے ان کی نماز ہو جاتی۔ تو جس نے پیچھے سے لقمہ دیا اس نے غلط لقمہ دیا، اس کو لقمہ دینے کا حق نہیں تھا۔ اب جب اس نے غلط لقمہ دیا تو وہ نماز سے باہر ہو گیا، اور جب وہ نماز سے باہر ہوا اور اس کا لقمہ امام نے لے لیا تو امام بھی نماز سے باہر ہو گیا، اور جب امام نماز سے باہر ہوا تو سارے مقتدی نماز سے باہر، کسی کی نماز نہیں۔ جب میں نے یہ مسئلہ بتایا امام صاحب نے فوراً اللہ اکبر کہا، نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد میں جو امام صاحب تھے اصل، انہوں نے جب غور سے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اب اس کے بعد میں کہا ارے یہ مفتی فلاں صاحب ہیں، آگے بڑھے مصافحہ کے لیے، پھر تو مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی، سب لوگوں نے گھیر لیا، اور جب بھیڑ کچھ دیر کے بعد ختم ہوئی میں نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا حجرے میں تشریف لے چلیے۔ کمرے میں گئے، میں نے کہا کہ یہ جو تراویح پڑھا رہے ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا حضرت اسی علاقے کے ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ 17 سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں، 15 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے پڑھا رہے ہیں؟ کہا ایسے ہی پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اب کیا فرق ہے ذرا آپ مجھ سے سن لیجئے، ایک ہے جو میں بول رہا ہوں اسے سنیے، اللہ اکبر، اور ایک اللہ اکبر۔ اگر آپ نے یوں پڑھا تو معنی بدل گیا، زمین کا آسمان ہو گیا۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور اگر کسی نے کہا اللہ اکبر، اس کا ترجمہ ہوگا کیا اللہ بڑا ہے؟
ادھر سوال نہیں ہے اور ادھر سوال ہے. گویا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ایک سوال کر رہے ہیں کیا اللہ بڑا ہے, جبکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے. لیکن اس نے پڑھ دیا جب اللہ اکبر تو گویا سوال کر رہا ہے کیا اللہ بڑا ہے. نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی, پوری نماز تو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. میں نے جب یہ بتایا ان کو تو انہوں نے کہا حضرت کیا بتایا, اگر ہم کچھ کہیں گے تو یہاں کے لوگ ہم کو رہنے نہیں دیں گے. یہ اتنے سالوں سے تراویح پڑھا. ہم نے کہا ایسی پڑھاتے, کہاں ایسی پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا سن لیجئے کسی کی نماز نہیں ہو رہی ہے, وہ ایسے پڑھتے ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے, جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو ان کا کیا, بڑے بڑے بہے جہاں گداوا کا ہے. میرے بھائیو برا مت مانیے گا, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ بات جانتے ہوں گے کہ فلاں سنی صحیح عقیدہ تھا, آج وہ بد عقیدہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ فلاں ایسا تھا آج ویسا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس نور نہیں تھا جس سے وہ دیکھتا, اور نہ ہی بیناؤں کے ساتھ چلنے کا اس کے پاس ہنر تھا. ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے, اس کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنی کی بڑے بھائی کی جاتی ہے. اور اسی کے مقابل ایک عالم کہتا ہے نہیں نہیں, نبی گاؤں کے چودھری کی طرح نہیں ہوتا ہے, نبی صرف بڑے بھائی کی طرح نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے نہ چلو, بلکہ یہ جو کہہ رہا ہے اس عالم کی بات کو مانو. اس نے کہا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, مگر ایک عالم کہتا ہے نہیں نہیں, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہی انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے نبی سے کچھ مت مانگو, وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے. مگر ایک عالم کہہ رہا ہے نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے, اس لیے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں ایک عالم کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی سے کچھ مت مانگو, وہ کچھ نہیں دیں گے. مگر دوسرا عالم کہتا ہے نہیں نہیں, بخاری کی حدیث ہے, رسول پاک کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی, دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں, اس لیے میں بھی تمہیں دوں گا. مجھ سے مانگو تو ملے گا, مجھ سے ایمان مانگو ایمان ملے گا, دولت مانگو دولت ملے گی, ثروت مانگو ثروت ملے گی. تم جو کچھ مجھ سے مانگو گے خدا کے کرم سے وہ میں تمہیں سب دوں گا. مگر ایک مولوی لکھتا ہے نبی کچھ نہیں دیتے, اور ایک علامہ کہتا ہے کون دیتا ہے, کیا کہنا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. دونوں برابر ہو گئے, دونوں ٹھیک ہیں. یہ کہاں سے نظریہ آپ نے بنا لیا, یہ کہاں سے سوچ لیا آپ نے سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہوتا تو یہ دنیا میں تباہی نہیں آتی. اس لیے رفیقان محترم, علم وہ نور ہے کہ جس کے پاس یہ نور رہے گا وہ بہت دور تک دیکھے گا, وہ بہت دور تک دیکھے گا, اسے بہت دور تک نظر آئے گا. قوم کی حفاظت کے لیے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ضروری, اس کی جان اور مال کی بھی حفاظت ضروری. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر قوم کے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو سیٹھوں سے کہیے کہ تمہارا مال یہ سب تمہارے باپ کا نہیں ہے, اللہ نے اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. اور یہ نہ کہو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے تو دوسرے کو کیوں دوں. اگر محنت سے پیسہ ملتا تو یہ خلیل آباد میں جو پلو داری کرتے ہیں صبح سے شام تک, 1 کنٹل کا بورا اپنے سر پر اٹھاتے ہیں, پیٹھ پر لاتے ہیں, اور اٹھا کر کے لے جا کر کے ٹرک میں ڈالتے ہیں, اور ٹرک سے اٹھا کر کے لاتے ہیں اور دکان میں رکھتے ہیں. بتائیے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں کہ آپ زیادہ محنت کرتے ہیں؟ اگر محنت کے بل بوتے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ پیسے والا ان کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان کی محنت سب سے زیادہ ہے. جو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مئی اور جون کی گرمی میں روڈ بناتے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, وہ آگ کے سامنے رہتے ہیں, تاڑ بھی پھیلاتے ہیں, وہ تاڑ کل لے جا کر کے روڈ پر چھڑکتے ہیں اور پھر اس پہ لے جا کر کے کنکر پتھر ڈالتے ہیں, چلچلاتی دھوپ میں روڈ صحیح کرتے ہیں. آپ زیادہ محنت کرتے ہیں کہ وہ زیادہ محنت؟
اگر محنت کے بل بوتے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ پیسے والا ان مزدوروں کو ہونا چاہیے. اور اگر کوئی کہے میں نے بڑا دماغ خرچ کیا ہے، بہت دماغ لگایا ہے تب یہ بنا ہے، بھول جائیے. اگر صرف دماغ کے لگانے سے پیسہ ملتا تو جتنے پروفیسر ہیں سب سیٹھ بن جاتے، جتنے دانشور ہیں سب دولت مند کروڑپتی ارب پتی ہو جاتے. اور یہ علماء جو اپنے سینے میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، بڑے اہم مسائل ان کے دل و دماغ میں رہتے ہیں اور ہر مشکل مسئلے کا حل یہ پیش کرتے ہیں، ان کو بہت پیسہ والا ہونا ہے اس لیے کہ اپنی عقل بہت خرچ کرتے ہیں. تو اگر عقل کے بلبوتے پیسہ ملتا تو جتنے عقل مند سب کو سیٹ ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سمجھیے پیسہ صرف محنت سے نہیں ملتا، پیسہ صرف عقل خرچ کرنے سے نہیں ملتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدا کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے مالدار کر دیتا ہے. تو جب اس نے دیا ہے تو اب اس میں سے جس غریب کو دیکھو اس کو بھی مالدار کرنے کی کوشش کرو تاکہ غربت کا خاتمہ ہو اور سماج کے اندر ایک جیسا ماحول پیدا ہو اور ایک دوسرے کے اندر جو چپکلش پائی جاتی ہے اس چپکلش کا بھی خاتمہ اس کے ذریعہ کر دیا جائے. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ہر ایک سے فیس ہی لینے کے چکر میں مت رہیے. اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کے ساتھ رحم کیجئے. اگر کوئی غریب آ جائے تو دوا اس پہ جتنا لکھا رہتا، سب جانتے ہیں کہ کوئی میڈیکل اسٹور پہ جا کر کے اس سے مول بھاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ کی دوا یہ دیکھیں اس میں 20 روپیہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ دوا ہوگی زیادہ سے زیادہ 8 روپے کی، آپ 10 روپیہ لے لیجئے، یہ 20 روپیہ ڈبل کیوں لے. کوئی بحث نہیں کرتا ہے. جبکہ آلو خریدنے جائے گا تو بحث کرے گا، چاول لینے جائے گا تو مول بھاؤ کرے گا، مگر ڈاکٹر کے ہم مول بھاؤ کوئی نہیں کرتا ہے. جو دوا پر لکھا ہوا ہے حساب لگایا دے دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ دواؤں میں کتنا نفع ہوتا. تو اگر غریب کوئی چاہے آپ کو معلوم ہو اس کی پوزیشن تو جو واجبی قیمت ہے وہ لیجئے تاکہ وہ غریب دواؤں کے ذریعے اپنی صحت کو صحیح کر سکے اور یہ معاشرہ صحیح رہ سکے. اگر عالم ہے تو اس کو اگر اللہ توفیق دے تو اپنے علم کے ذریعہ قوم کو نفع پہنچائے. دولت مند اپنی دولت کے ذریعہ، ڈاکٹر انجینئر اپنی ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے ذریعہ، عالم اپنے علم کے ذریعہ، حافظ اپنے حفظ قرآن کے ذریعہ، قاری قرات قرآن کے ذریعہ. جب سب سماج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سماج ترقی کرے گا اور سماج اور قوم کی حفاظت بھی ہوتی رہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تقریر کر کے چلے جاؤ تو اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اب آخری بات، قوم کے مال کی بھی حفاظت ضروری ہے، قوم کی جان کی بھی حفاظت ضروری ہے. یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ کیسے ایمان کی، کیسے دولت کی حفاظت کی جائے گی. اور اخیر میں سب سے اہم ہے جان اور مال کے بعد ایمان کی حفاظت. اس لیے کہ 70-80 سال کے بعد جب قبر میں جانے کی باری آئی اور قبر میں آدمی گیا تو دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ سارے رشتے ختم، سارے رشتے. اب وہاں سے کس کا رشتہ شروع ہوگا؟ کس کا رشتہ شروع ہوگا؟ سمجھیے اس بات کو، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. آج جو رسول پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں. رسول پاک کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں علماء جھگڑا لگاتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سارے رشتے ختم. قبر میں کے جانے کے بعد کس کا رشتہ شروع ہوگا؟ اس نقطے کو آپ سمجھیے. یہ سارے رشتے جب ختم ہو جائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد رسول پاک کا رشتہ کام آئے گا. بتا ان کو تو کیا کہتا تھا؟ یہ تیرے نبی تھے، ان کو کیا مانتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو دنیا کے جب سارے رشتے چھوٹ جائیں گے تو قبر میں نبی پاک کا رشتہ کام آئے گا. اسی لیے امام احمد رضا نے زندگی بھر یہ بتایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس لیے رفیقان محترم، اگر آپ چاہتے کہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی سرخرو رہے تو اپنی ان چیزوں کی حفاظت کیجئے. انشاءاللہ آپ پر رحمتوں کی بارش ہوگی. آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، ضرور پڑھائیے. پرسوں میرے پاس خلیل آباد کے ایک ٹیوٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب. کہا حضرت میں تو ایک روز دنگ رہ گیا. میں نے کہا وہ کیا؟
کہا ہمارے بچے جو مسلم ہیں ان کو لاکھ کوشش کر کے سمجھائیے مگر یہ پڑھنے کے لیے نہیں تیار، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم۔ بتانے لگے کہ ایک لڑکا فیس جمع کرنے کے لیے 2-3 دن لیٹ کر کے آیا۔ اس نے فیس جب جمع کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے فیس لیٹ کیوں جمع کی؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ سر میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میری امی انتظام میں تھی، اس میں تاخیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے پوچھ لیا کہ یہ خلیل آباد کی بات بتا رہا، ماسٹر صاحب نے پوچھ لیا کیسے انتظام کر کے لیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میری ماں نے کوشش کی مگر جب پیسہ نہیں مل سکا تو اپنا توڑا لے جا کر کے سونار کے ہاں گروی رکھ دیا ہے، توڑا سونار کے ہاں گروی رکھ دیا ہے اور پھر فیس مجھ کو دی ہے کہ لے جاؤ اپنے سر کو فیس دے دو۔ جو قوم یہ جذبہ رکھے گی پڑھنے کا وہ ترقی کرے گی۔ جب ماسٹر نے یہ سنا تو کہا بیٹا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا سر مجھے تکلف ہو رہا تھا، اپنے الفاظ میں اس نے کہا۔ ماسٹر صاحب نے کہا میں نے اس لڑکے کو فوراً اس کا پیسہ واپس کر دیا اور کہا بیٹے تم پھر ہی پڑھو گے میرے یہاں، اپنی امی کے وہ لے جا کے پیسہ دے دو اور اس سے کہہ دو کہ جہاں پہ پائل دیا ہے جا کر کے وہاں سے واپس لے آئے اور اس پیسے کو اپنی امی کے حوالے کرو لے جا کر کے، تم پھر ہی پڑھو گے، میں تم کو پھر ہی پڑھاؤں گا۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہو، جس کی ماں اپنے بیٹے کا مستقبل اور فیوچر سنوارنے کے لیے اپنے زیور کو گروی رکھ سکتی ہے، بلا شبہ ایسی قوم ہی ترقی کرتی ہے۔ اور جس کے پاس صبح سے شام تک 50 پان کھا کر کے تھوکنے کے لیے پیسہ ہے مگر قوم کے ان بچوں کی فیس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قوم کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کرے، ملت کی حفاظت ہو، تو اپنے مجبوروں، اپنے ضرورت مندوں، اپنے بے ہنروں کو باہنر بنانے کے لیے اپنے پیسے سے ان کی مدد کیجئے۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے خدا آپ کی مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا